Quran chapter 72 verses 9 to 12. Title is Management of the Divine Revelation. Lesson 3344. Chapter Jinn. I seek refuge in Allah from Satan the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 9. And we used to sit on places high therein to listen. But he who listeneth now findeth a flame in wait for him. Verse 10. And we know not whether harm is boded unto all who are in the earth, or whether their Lord intendeth guidance for them. Verse 11. And among us there are righteous folk, and among us there are far from that. We are sects having different rules. Verse 12. And we know that we cannot escape from Allah in the earth, nor can we escape by flight. Commentary. It is commanded those jinn who listened the verses of Holy Quran from the Messenger, grace, glory, blessings and peace be upon him, and returned, said to the people of their folk, we used to sit on any corner, that is, of the heaven, in positions for hearing, so that we may hear the conversation of the angels, peace be upon them, and spread rumors mixed up with our thoughts on the earth concerning the future programs. But its present condition is that whoever from us will try to listen now will find a burning flame lying in wait for him. Then either he runs away or is burnt. This new system is for the safety of the new world, that is to say, Holy Quran, so that the wicked devils may not mix up anything wrong in it. Now it is not known that whether entire people will deserve reward after having believed in Quran, or will be punished due to denying it. Among us already there are the righteous and the others, that is, both kinds of people. It will be observed that after coming of the Quran, whether the difference is removed or increased, we have become certain that there is no way except the obedience of Allah Almighty. Neither we can disappear from Him, and nor we can save ourselves by flight from Him. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے وحی کا انتظام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. اور یہ کہ ہم آسمان کے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے سننے کے واسطے، پھر جو کوئی اب سننا چاہے وہ اپنے واسطے ایک انگارہ گھاس میں پائے. اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برا ارادہ ٹھہرا ہے زمین کے رہنے والوں پر، یا ان کے رب نے ان کے حق میں راہ پر لانا چاہا ہے. اور یہ کہ کوئی ہم میں نیک ہیں اور کوئی اس کے سوا. ہم کئی راہ پر پھٹے ہوئے تھے. اور یہ کہ ہمارے خیال میں آ گیا کہ اللہ سے زمین میں چھپ نہ جائیں اور نہ اس کو بھاگ کر سکا دیں. ترائی
فرقے، طریقتن کی جمع ہے، اس کا مادہ طریقات ہے۔ تارکن کے بہت سے معنی ہیں، یہاں طریقتن سے مراد گروہ ہے جس کا اپنا راستہ الگ۔ قدتن ٹکڑے ٹکڑے، قدتن کی جمع ہے، کاف دال دال سے بنا ہے۔ قدن کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ قدتن وہ ٹکڑا جو کاٹ کر الگ کر دیا گیا۔ رصدن گھات میں لگا ہوا، مفرد اور جمع دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ارشاد ہے کہ ان جنوں نے جو قرآن حکیم کی آیتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر واپس گئے، اپنی قوم سے کہا کہ پہلے ہم کوئی موقع کی جگہ ڈھونڈ کر آسمان کے کسی کونے میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ فرشتوں کی گفتگو سنیں اور آئندہ ہونے والی باتوں کی سن گن لے کر اور کچھ اپنی طرف سے ملا کر زمین میں پھیلائیں، لیکن اب تو یہ حال ہے کہ ہم میں سے جو کوئی آسمان کی باتیں سننے جاتا ہے وہ آگ کا گولا اپنے لیے تیار پاتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑ کر بھگا دیتا ہے یا جلا دیتا ہے۔ یہ نیا انتظام اس نئے کلام یعنی قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ہے تاکہ شریر جن اس کے اندر کچھ اور نہ ملانے پائیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس قرآن کو سارے لوگ مان کر ثواب کے مستحق ہوں گے یا اس کا انکار کر کے عذاب سمیٹیں گے۔ ہمارے اندر پہلے ہی نیک اور بد دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد یہ اختلاف مٹتا ہے یا اور بڑھتا ہے۔ ہمیں تو یقین ہو گیا کہ اطاعت کے بغیر چارہ نہیں، نافرمانی کر کے نہ ہم کہیں زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپ سکتے ہیں، نہ کہیں اور بھاگ کر جان بچا سکتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔